سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیز اللہ اطاری صحبت پر بلوچستان سے مرشد کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ صدقہ، خیرات اور منت میں کیا فرق ہے؟ صدقہ عام طور پر خیرات کے معنی میں آتا ہے۔ خیرات وہی جو رائے خدا میں دیا جاتا ہے، عام طور پر اس کو ہم خیرات بولتے ہیں۔ عربی صدقہ، عربی میں خیرات کے معنی ہوتا ہے خیر کی جمع، خیر مانے بھلائی، خیرات مانے بھلائیاں۔ اردو میں خیرات رائے خدا میں دینے کو، جیسا مطلب کسی غریب کو مدد کے طور پہ دیتے ہیں، وہ اس کو خیرات کہتے ہیں۔ اور صدقہ میں اور چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن جنرلی جو دیا جاتا ہے غریبوں مسکینوں کو وہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ منت ان دونوں سے ہٹ کر ہے۔ منت ہوتا ہے کہ کسی فلاں کام میرا ہو جائے گا تو میں اللہ کے لیے فلاں کام کروں گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے منت ہو اور اتنی آواز سے ہو بولے کہ اپنے کانوں سے سن سکے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو۔ اور واجب اس صورت میں ہوتی ہے منت جبکہ اس کی مثل کوئی فرض یا واجب ہو اس کی منت مانی۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مثلا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، صحت مل گئی، تو میں اللہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تو یہ پورا کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ منت شرعی کہلاتی ہے۔ اور بعض منتیں عرفی ہوتی ہیں جو پوری کرنا واجب نہیں ہوتی۔ مثلا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں فلاں درگاہ پر 11 بار حاضری دوں گا، آؤں گا جاؤں گا، 11 دن تک آؤں گا جاؤں گا۔ تو اس طرح کا کوئی فرض تو ہے نہیں کہ کسی بزرگ کے مزار پر جانا، تو یوں مطلب یہ منت واجب نہیں ہے مگر پوری کرنی چاہیے کہ فائدہ تو ہے، ثواب کا کام بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ مرشد، صلو علی جزاک الحبیب اللہ خیر۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ میں کسی بالغ نے قہقہ لگا دیا تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ اللہ، نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام محمد ورحمۃ عمران اللہ محمود وبرکاتہ۔ خیبر پختونخوا سے، فاضل جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ ماشاء اللہ۔ حضور میری ایک التجا ہے، میں سوال کرنے سے پہلے وہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں 8 ماہ پہلے یہاں پر کراچی میں آیا تھا فیضان مدینہ میں، اور میں نے نام لکھوایا تھا، اندراج کروایا تھا مرید ہونے کے لیے، تو مجھے وہ ورقہ جو لیٹر آتا ہے وہ نہیں ملا، اور میری یہ شدید خواہش تھی، تڑپ تھی کہ مجھے کچھ یعنی کہ ملے، کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے مجھے قبول فرما لیا ہے۔
اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں 2 ہفتے انتظار کرتا رہا، مجھے کوئی مراسلہ نہیں ملا، تو تڑپ اتنی شدت سے تھی کہ ایک صبح آپ خواب میں تشریف لائے اور آپ نے مجھے میرا نام لے کر فرمایا کہ عمران پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں مرید کر لیا ہے۔ تو اب تو 12 ماہ آپ کو بھی دے دینا چاہیے۔ ہو نور کی برسات، تو حضور والا روحانی طور پر تو میں ہو گیا اس سے سیر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ظاہری طور پر بھی آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ قبلنا۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس 4 سلاسل کے یعنی خلافت موجود ہے، تو آپ صرف سلسلہ قادریہ کے اندر ہی بیعت کرتے ہیں اور خود بھی سلسلہ قادریہ کے اندر ہی بیعت ہیں، تو اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ قادریہ کی یعنی کہ فضیلت کیا ہے اور غوث اعظم کو غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ کو سب سے فائق قرار دیا ہے، سب سے بڑھ کر ہے یہ سلسلہ۔ اچھا، اور غوث اعظم یوں تو مطلب یعنی کہ بہت سارے غوث ہیں، لیکن آپ یعنی کہ غوث اکبر ہیں، قطب اکبر، جیسے کہ امام حسن مجتبی یہ قطب اکبر ہوئے، اور انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو اپنا کارنامہ انجام دیا تھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کا سبب بنے تھے، یہ مشہور واقعہ یہ تو، اور خود خلافت آپ نے ترک فرما دی تھی، تو ان کو مطلب ہے کہ یہ انعام ملا تھا کہ ان کو قطب اکبر کا منصب عطا ہوا۔ ویسے صحابی رسول ہونا یہ تو سب سے بڑا منصب، پھر نواسہ رسول ہونا یہ بھی کوئی چھوٹا منصب نہیں، تو یوں مطلب یہ کہ یہ پھر بعد میں مختلف اس میں ہیں کہ حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی قطب اکبر ہوئے، اور یوں مطلب یہ غوث اعظم بھی قطب اکبر ہے، غوث اکبر قطب اکبر، تو اکبر اعظم یوں مشہور یہ غوث اعظم سے ہوئے۔ تو ہمارے یہاں غوث اعظم زیادہ شہرت ہے، عرب دنیا میں عام طور پہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی میں سمجھتے ہیں، یہ غوث اعظم میں کم سمجھتے ہیں، جو اگر ہم لوگوں کے ٹچ میں ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے، جنرلی شیخ عبد القادر جیلانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور 11ویں شریف کی فاتحہ دلانے کے لیے کون کون سی ڈش سامنے رکھنی چاہیے؟ اس میں کوئی صحیح فکس تو نہیں ہے کہ کون سی ڈش رکھنی ہے، یعنی ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ نیاز اس چیز پر کی جائے کہ جس کا ہر جز کھا لیا جائے، کچھ بھی پھینکا نہ جائے۔ تب اگر ہم گوشت کی کوئی آئٹم کرتے ہیں، سالن روٹی کرتے ہیں گوشت کا، یا نیاز چاول پکاتے ہیں، بریانی، یہ وہ تو ہڈیاں تو پھینکی جاتی ہیں، اور بھی گرم مسالے پھینکے جاتے ہیں، تو ہر جز کھا لیا جائے، ایسی چیز پکائی ہے جو کہ ہے دشوار، اور عوام میں تو بالکل ناممکن کہنے میں بھی چلے، میرا خیال ہے عوام کو تو کھانا ہی نہیں آتا نا، صحیح بات وہ اتنا گرا رہے ہوتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا گراتے ہیں، ہڈی نہ بھی ہوتی بوٹی گرا دیں گے، ان کو کہا جیب سے دینے پڑتے ہیں پیسے، آلو پھینک دیں گے، یہ کچھ نہ کچھ گراتے ہیں۔ تو ایسے اپنے گھر میں ہی ہو سکتا ہے، یا کوئی تھوڑے بہت عیسائی بھائی ہیں اور پتہ ہے کہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے، ان کا ذہن بنانا آسان ہے کہ بھئی یہ سارا ایک بھی جز ہم کو ضائع نہیں کرنا ہے، سب کھانا ہے، اسی لیے ہم نے یہ اس طرح بنایا ہے۔ مثلا یہ کہ اب رواج بھی نہیں ہے نا کہ قیمہ کھچڑی، اس میں امکان ہے کہ اگر گرم مسالہ ہے تو پیس کے ڈالا ہوا ہے، یہ امکان ہے کہ کوئی نہیں ہو، یا بون لیس گوشت آتا ہے اس کا بنایا جائے، لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ چھچڑا وغیرہ بعض وقت لگا رہے گا جو کھرچ کے پھینک دیا جائے گا۔ قیمہ کھچڑی یہ چلے گی کسے؟ وہ دال کھلاؤ ان کو، دال چاول، اس میں بھی کوئی جز کوشش کرے تو ضائع نہیں ہوگا۔ گرم مسالہ پیس کے، ہری مرچ پیس کے، جو بھی وہ پسا ہوا ہو کہ چلا جائے۔
یہ بہتر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ میٹھا مدینہ بغداد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بابا جان آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ دو شادی شدہ بھائی ساتھ نہ رہیں. اب جن کے پاس اخراجات نہیں ہیں الگ الگ رہنے کے، تو وہ کون سی صورت بنائے کہ اس حدیث پر عمل ہو جائے؟ یعنی ایک کمرے میں دونوں ساتھ نہ رہیں، یہ ایک روم میں. آپ نے کیا حدیث پڑھی ہے؟ نہیں سنا ہے. ہر سنی سنائی بات کو حدیث نہیں بولتے. جی. اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو عقل میں بھی نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہم نے کبھی پڑھی، نہ سنی، نہ سوچا. اور ایک عمارت میں تو شادی شدہ بھائی بھی رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو پھر بھی چلو بیٹی بیاہ کے چلی جاتی ہے. باہر ملکوں میں تو یہ سب دھندے کر رہے ہوتے، بیوی بھی نوکری کر رہی ہوتی ہے، بہن بھی نوکری کر رہی ہوتی ہے، جاب، یہ سب جاب کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہی بعض جگہ پر یہ ولا لیتے ہیں یا اس طرح کا کہ وہ سب اکٹھے رہتے ہیں. بیٹی بھی ساتھ ہے تو بیٹا بھی ساتھ ہے، تو نہ ادھر گھر داماد کا کوئی سنا ہے، رہتے ہیں سب ساتھ. تو ایسا کچھ ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے، جبکہ شریف پردے کی صورت موجود ہے. جو بھابھی اور دیور ایسے شادی وہ برابر ہے. تو وہ بے پردگی تو منع ہی ہے نا، لیکن یہ کہ ایک ساتھ آپ اتنی مجبور آپ کر دیں گے تو مکان کہاں سے لائیں گے یار؟ دو بیٹے جنہوں نے شادیاں کی تو وہ دوسرا مکان کہاں سے لائے گا؟ ایک بیٹے کو اگر وہ ساتھ رکھیں گے تو ایسا مطلب کہیں پڑھا نہ سنا نہ سمجھ میں آتا ہے. ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو آنکھیں بند ہی ہماری، لیکن فرمایا اس کی تو آپ کے پاس بھی دلیل نہیں ہے نا، آپ نے سنا ہے. یہ تو سنی سنائی تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فیضان رضا طاری مدینہ العلیہ ملتان شریف سے. حضور سوال یہ عرض کرنا تھا، اگر میں کسی کو اگر کوئی چیز دوں، ان سے گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو ان سے تاوان لینا کیسا ہے؟ کہ اگر کسی کی چیز استعمال کے لیے لی اور وہ مطلب جسے سوال کیا گیا کہ اور اس نے مطلب کوئی اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کے پاس نقصان پہنچ گیا، ضائع ہو گئی، تو اب اس سے تاوان اس جیسی چیز یا اس کی رقم لینے کی کیا صورت ہوگی؟ تو بہار شریعت پر ہے عاریت ہلاک ہو گئی. نہیں، اسی طرح کی چیز جو استعمال کے لیے لی تھی ہلاک ہو گئی، انہیں ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی. اگر مستعیر جس کو یہ چیز دی گئی تھی، مستعیر نے تعدی نہیں کی ہے، یعنی اس سے اسی طرح کام لیا جو کام کا طریقہ ہے، اور چیز کی حفاظت کی، اور اس پر جو کچھ خرچ کرنا مناسب تھا خرچ کیا، تو ہلاک ہونے پر تاوان نہیں. اگرچہ عاریت دیتے وقت یہ شرط کر لیو کہ ہلاک ہونے پر، انہیں برباد ہونے پر، ضائع ہونے پر تاوان دینا ہوگا، کہ یہ باطل شرط ہے. نہیں، شرط یہ کینسل ہے، مانی نہیں جائے گی. جس طرح رہن میں ضمان نہ ہونے کی شرط باطل ہے. ویسے کسی کی چیز حتی الامکان لی نہ جائے، رزق ہوتا ہے. میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی سے بھی کافی پہلے کی بات. اس وقت میرے پاس ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا. ٹیپ ریکارڈر اب نیو جنریشن تو دیکھا بھی نہیں ہوگا شاید. اس پہ وہ کیسٹ پہ نعتیں سنتے تھے. مجھے بھی شوق بہت تھا نعتیں سننے کا. اب دل کرتا تھا میں نعتیں سنوں، ٹیپ لاؤں کہاں سے؟ تو میں نے بھی وہی کسی عیسائی بھائی سے عاریتاً لیا ٹیپ ریکارڈر، یار انہیں کچھ روز کے لیے، جیسے کہ میں یار نعتیں سنوں گا. تو اس ٹیپ ریکارڈر کا پلگ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے. تو میرے بڑے بھائی مرحوم جو تھے حیات تھے، انہوں نے پھر اس کو
कापर वायर, कोई सा तार था तांबे जैसा, उससे उसको बांध दिया तो वो काम बराबर कर रहा था, लेकिन एक फॉल्ट पैदा हुआ। और उन दिनों वो तार समेत वो पूरा जो है ना, ये मुझे याद पड़ता है कि 8 रुपए का मिलता था, 8 रुपए का। आप में अक्सर तो खैर उस वक्त पैदा ही नहीं हुई होगी, तो ये क्या, अब इसमें ये फॉल्ट पैदा हो गया। मेरे दोस्त से मैंने माजरत यार ये हो गया है, तो उसने मौके बेमौका 2-3 बार मुझे इसने ये कहा कि यार आपने मेरा ये दिया, आपको तो तोड़ दिया ना यार, ये मेरे को मतलब मज़ा नहीं आता। लेकिन ये इससे मेरा जहन बना कि यार किसी की चीज़ ना ली जाए, सब्र कर ले आदमी, कि वो उसके दिल पर लग गया ना, इसने तोड़ दिया। अब मैं 8 रुपए का नया खरीद के दूँ इसको, ये भी एक काम था। आजकल तो पता नहीं कितने 100 और 8 रुपए का होगा, अब तो बहुत महंगा हो गया होगा। अब तो खैर टेप रिकॉर्डर ही नहीं है, टेप रिकॉर्डर का दौर खत्म हो गया, इससे बहुत सौ ने देखा ही नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम। हुजूर, आपकी बारगाह में मेरा सवाल अर्ज़ ये है, कामिल पीर की शराइत के बारे में तो हम सुनते रहते हैं, क्या इसी तरह कामिल मुरीद की भी कुछ शराइत हैं, बयान फरमा दें। शराइत उसका एक ही शर्त है कि वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम मुरीद नहीं हो सकता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम। हुजूर, आपकी बारगाह में एक सवाल है कि जो ये नारा हम लगाते हैं, दम दमादम दस्तगीर गौसे आज़म दस्तगीर, तो दम दमादम का माने क्या है? और दम मस्त कलंदर भी मकसद ये कि कहा जाता है, तो इसके माने क्या? दम दमादम मस्त कलंदर, वो दमादम मस्त कलंदर बोलते हैं। दम सांस को भी बोलते हैं दम। नहीं, इसका वो फुला का दम निकल गया, इंतकाल हो गया, तो सांस निकल गया। यहाँ दम से मुराद यानी कि हर सांस में गौस पाक का जिक्र होता रहे, हर सांस में दस्तगीर की सदा आती रहे। दम दमादम दस्तगीर दस्तगीर, कौन है मेरा पीर? गौसे आज़म दस्तगीर, मेरा पीर, मेरा पीर गौसे आज़म दस्तगीर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम। Ya Mursyidi, saya Muhammad Haikal dari Indonesia. Mohon ingatlah nama saya di setiap doa Anda ya Mursyidi. माशाअल्लाह। Dan 3 hari lagi insyaAllah kami akan kembali ke Indonesia. Mohon doakan kami juga supaya bisa menciptakan sejarah baru dakwah Islami di Indonesia insyaAllah. Saya ingin bertanya, bagaimana kami menjelaskan tentang zikir Allah, Allah, Allahu, Allahu dan illallah, illallah kepada masyarakat awam. Karena banyak di antara masyarakat tidak memahami tentang hal ini. Dan bagaimana referensi tentang zikir ini. Dan yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana gerakan kepala zikir yang benar? Mohon penjelasannya ya Mursyid. मोहम्मद हैकल अत्तारी यूनिवर्सिटी के मेडिकल के स्टूडेंट हैं, बंदा आचे के शहर के निगरान हैं, राबिता बिल उलमा के भी ज़िम्मेदार हैं। ये कह रहे हैं कि या मुर्शिदी मेरा नाम याद रखिएगा ताकि मुझे दुआओं में आप याद रखते रहें, और आप दुआ कीजिए परसों 2 दिन बाद बुध को जो है वो हमारी वापसी है इंडोनेशिया, और आपसे दुआ की इल्तिजा है ख़ास तौर पर कि हम यहाँ से जो तरबियत लेकर जा रहे हैं, अल्लाह करे कि हम वहाँ एक नई तारीख़ रकम कर दें और दावत इस्लामी की खूब धूम मचे इंडोनेशिया में।
اس کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اجتماع میں ہفتہ وار اجتماع میں ذکر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ اور اللہ، اس میں ہم سر کی حرکت کو یا چہرے کی حرکت کو کس طرح کریں گے؟ ہر ذکر میں دل کی طرف یا دائیں جانب جو ہے وہ ہم کس طرح حرکت دیں جو کہ قادری سلسلے میں ہے؟ آپ ہمیں یہ سکھا دیجئے کہ سر کی حرکت کس طرح کریں گے۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ الا اللہ یہ والا ذکر، اس کا مطلب جو ہے نا بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہمارے ہاں، تو اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہم ان کی وضاحت کس طرح کریں کہ بعض لوگ نفی کا معنی جو ہے وہ اس میں نکال رہے ہیں۔ مگر اللہ، مگر اللہ، مگر اللہ، نفی تو نہیں ہے، اس میں اثبات ہے۔ یہ بزرگوں کا ایک طریقہ الا اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہمارے ہم تو یہ ان کیا ہو سکتا ہے کہ طریقہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا، اس لیے ان کو اشکال پیدا ہوا ہوگا۔ تاہم یہ کہ جیسے کہ وہ چار زانو بیٹھ کر چوکڑی مار کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر یہ الٹے ہاتھ کی طرف سے لا لے کر چلے اور دوسرے گھٹنے پر لا جو ہے یہ پورا ہو، لا الہ، یہ دماغ تک اس کا لے جائے، پھر الا اللہ کی ضرب دل پر کرے۔ اس طرح الا اللہ ہو تو وہ دائیں طرف ایک ضرب کرنی ہے، سیدھی طرف ایک بائیں طرف، بائیں طرف دل بھی ہے۔ اور اللہ اللہ اس کے مختلف صورتیں ہیں کہ یا تو وہ دل پر ضرب کرتا رہے، یا یہ کہ ادھر ناف کی طرف بھی ضرب کر سکتا ہے، اور اللہ میں بھی اللہ ہو لفظ اللہ کہتا ہوا دماغ تک، تو پھر ہو کی ضرب دل پر کرے۔ اس طرح کا ہے کچھ طریقہ، پہلے میں بیان کرتا تھا، میں ذکر میں شامل ہی کم ہوتا ہوں، سارا بہت سب یاد نہیں ہے، بھول بھال گیا ہوں۔ عوام کو یہ شاید الوظیفۃ الکریمہ میں ذکر خفی کا طریقہ لکھا، اب یہ ذکر جلی، اب بزرگوں کو دیکھا تھا اس طرح، تو یہ کیا ایک عوامی انداز ہے، اس طرح مطلب ذکر ہم لوگ کرتے رہے ہیں، تو کبھی کبھی یہ بھی سنا ہے کہ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ الوظیفۃ الکریمہ میں ذکر خفی کا طریقہ لکھا ہے۔ اب وہ ذکر خفی کو ذکر جلی پر قیاس کریں نہیں کریں معلوم نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بابا جان حماد رضا تاری اٹلی کے شہر بلونیا سے حاضر ہوا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ بابا جان جب 23 سپتمبر کو سنہ انسپائرڈ اجتماع ہوا تھا تو تب اس میں حاضر ہوا تھا، تو عبدالحبیب بھائی نے یہ ترغیب دلائی تھی، یہ عرض کیا تھا کہ جو بھی اوورسیز والے آئے ہیں بغیر اپنا امامت ٹیسٹ پاس کیے یہاں سے نہ جائیں، میری التجا یہ ہے۔ تو پھر میرا ذہن بنا اور میں ادھر رک گیا، تو الحمدللہ عز و جل میں نے اذکار نماز ٹیسٹ اور قرات ٹیسٹ وہ بھی پاس کر لیا ہے، ماشاء اور مسائل نماز کی تیاری چل رہی ہے، اور دعا فرما دیں اللہ پاک مجھے کامیاب کریں، آمین۔ اور دوسرا آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ظہر کی سنت قبلیہ وہ سنت موقدہ ہیں، پہلے پڑھنا جو ہے موقدہ ہیں، لیکن اگر سنت نہیں پڑھی تو فرضوں کے بعد جو سنتیں ہیں وہ ادا کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا نوافل ادا کرنے کے بعد پڑھیں گے، یا بعد میں پڑھ ہی نہیں سکتے؟ سنت موقدہ، اگر سنت قبلیہ نے پہلے کی سنت، فرضوں سے پہلے کی سنت کو سنت قبلیہ بولتے ہیں، اور فرضوں کے بعد کی سنت کو سنت بعدیہ بولتے ہیں۔ اگر سنت قبلیہ رہ گئی ہے ظہر کی، اب یہ کہ فرضوں کے بعد پہلے دو سنت بعدیہ یہ پڑھیں گے۔ اب سنت بعدیہ کے بعد اب 4 سنتیں جو ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں، نفل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں،
तरतीब इसकी नफलों का तस्करा तो याद नहीं पड़ता, तो बहरहाल लेके सुन्नतें जो सुन्नत बादिया है, इसके बाद ये 4 रकात सुन्नतें पढ़नी है कबलिया वाली। ये इसमें है ज़ोहर में। असर व इशा की सुन्नतें कबलिया रह गई, अब ये असर में तो पढ़नी नहीं है, मगर इशा में चाहे तो फ़र्ज़ों और सुन्नत बादिया के बाद पढ़ सकता है, लेकिन अब ये हो जाएंगी नफल। ये वो सुन्नतें जो फौत हुई वो अब नहीं है ये। इसी तरह फजर की सुन्नतें कबलिया रह गई, तो ये भी फ़र्ज़ों के बाद नहीं पढ़ सकेंगे। जब सूरज तुलू होकर 20 से 25 मिनट तक ना हो जाए, तो जैसे इशराक का टाइम शुरू होता है, तो उसमें चाहे तो मुस्तहब है कि वो सुन्नतें पढ़ ले जो रह गई हैं। नहीं पढ़ा गुनाहगार नहीं है कि मुस्तहब, अब मुस्तहब है, वो भी निस्फ़ुन नार शरई तक मुस्तहब है। जब निस्फ़ुन नार शरई हो गया तो अब मुस्तहब भी ना रही। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुसाफ़ा, मानका और दस्तबोसी और पाबोसी में क्या फ़र्क है? फहा हाथ मिलाना, मुआनका गले मिलना, दस्तबोसी हाथ चूमना किसी का, पाबोसी किसी के पाँव चूमना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल